بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ کی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آگے ہم پڑھیں گے ایک واقعہ، ایک حکایت جو مولانا روم بیان کر رہے ہیں شیر کے شکار کو جانے کی، اور شیر کے ساتھ ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی بھی شکار کو جاتے ہیں. ایک لومڑی ہے، ایک بھیڑیا ہے وولف، اور ایک ہے شیر. تینوں مل کے ایک ساتھ شکار کے لیے جاتے ہیں. یہ کہانی ہے، اور اس کہانی کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں طریقے کے مطابق نکلتی جائیں گی. شیر و گرگو رو بہے بہرے شکار رفتہ بودند از طلب در کو حصار. شیر، گرگ یعنی کہ وولف بھیڑیا، اور روبا لومڑی. ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا شکار کے لیے رفتہ بودند از طلب در کو حصار، کوشش کرتے ہوئے پہاڑ پر گئے شکار کے مقصد سے. ہر سے باہم اندراں صحرائے ژرف سید ہا گیرند بسیار و شگرف، تاکہ تینوں مل کر گھنے جنگل میں عمدہ قسم کا شکار ڈھونڈ سکیں. ویسے تو خود شیر شکار کر سکتا ہے، لیکن یہ لومڑی اور بھیڑیا کو ساتھ لے کر کیوں گیا، یہ بھی اس کی صراحت بھی کریں گے. تابہ پشتے ہم دیگر بر سید ہا سخت بر بندند بارو قید ہا، تاکہ ایک دوسرے کی مدد سے شکاروں پر سخت دباؤ ڈالتے ہوئے تین طرف سے ان کو گھیرتے ہوئے ان کو گرفت میں لے کے آ سکیں. اگر ایک طرف سے شکار کیا جائے تو دوسری طرف سے شکاری کے بھاگ جانے کا امکان ہوتا ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ تین طرف سے تین لوگ حملہ کریں گے تاکہ اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملے. گرچہ زیشاں شیر نرا ننگ بود لیک کر دکرام ہمراہی نمود. اگرچہ کہ شیر کی طاقت، اس کا مقام، اس کا انداز، اس کے کامیابیوں کے حساب سے لومڑی اور بھیڑیوں کو ساتھ لے کے جانا شیر کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے تو ذلت کی بات تھی. لیکن اس نے ضرورت کا خیال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، کیونکہ مجھے تو کیسا بھی شکار مل ہی جائے گا، اب ان کو بھی کچھ میرے ساتھ رہنے سے ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا. تو ان کی عزت افزائی کے مقصد سے اس نے بھیڑیے اور لومڑی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. این چنی شہرا ز لشکر زحمت است لیک ہمراہ شد جماعت رحمت است. اس جیسے بادشاہ کو لشکر سے تکلیف ہوتی ہے. شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے، اب وہ ایسے لومڑیوں کو بھیڑیوں کو اپنے ساتھ رکھے گا تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے تو ایسے معمولی لوگوں کو ساتھ رکھنا وہ تکلیف دہ بات ہے. لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، ایک مہربانی کے طور پر ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جو کرم ہے، مہربانی ہے شیر کی، جو اس نے بھیڑیے اور لومڑی کو اپنے ساتھ رکھا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر ایک چاند نکلا ہے، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے تارے بھی. اس طرح سے اس نے ان کو بھی ساتھ رکھ لیا. امر شاور ہم پیمبر را رسید گرچہ رائے نیست رائش را مزید. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے بعض معاملات. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. صحابہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیے، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے، ان کی بھلائی کی فکر کرتے رہیے. اور بعض معاملات میں جہاں کوئی اہم فیصلے کرنا ہو تو ان کو بھی ایک مشاورتی اجلاس میں ان کو بلائیے،
ان سے بھی مشورے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ طے کر لیں کوئی معاملے پہ پہنچ جائیں تو پھر اب اللہ پہ بھروسہ کرنا اور کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو آپ یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ رائے نیست رائے شرح مزید، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ان تمام صحابہ کرام کی رائے سے وزن میں زیادہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہوگی وہ زیادہ پرفیکٹ ہوگی کسی کی رائے سے بھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت بڑے لوگوں کو بھی بعض چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ در ترازو جو رفیق زر شدست، نئے ازاں کے چو جو زر جوہر شدست، ترازو میں سونے کا ساتھی بن گیا۔ اب دیکھیے ایک چیز ترازو میں جاتی ہے تو پڑلے میں سونے کے ساتھ اس کو بھی تولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی سونا ہو گئی۔ ترازو میں جو سونے کا ساتھی بن گیا اس لیے نہیں بنا کہ وہ بھی سونے کی طرح بن گیا، ضرورت کے تحت کچھ اور ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دوں، ترازو کے ایک پڑلے میں 1 کلو کا بٹ ہے اور آپ کے پاس 1 پون کلو کا بٹ ہے اور آپ کو 1.25 کلو سونا تولنا ہے۔ 1.25 کلو کا بٹ نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1.25 کلو سونا آپ کو تولنا ہے، 1.25 کلو کا بٹ آپ کے پاس نہیں ہے، 1 کلو کا بٹ ہے اور 1 کلو کا بٹ ہے۔ تو کیا کرتے؟ ایک طرف 1 کلو کا بٹ ڈالتے، دوسری طرف 1 کلو کا بٹ ڈال دیتے اور باقی جتنا ہے وہ سونا ڈال دیتے، تو 1.25 کلو سونا نکل جاتا۔ تو اب اس مثال کے حوالے سے آپ دیکھیے، تو اب وہ جو 1.25 کلو کا لوہے کا بٹ ہے یا پتھر کا جو بھی ہے، وہ یہ تو نہیں سمجھتا میں سونے کے ساتھ تل گیا ہوں، میری ویلیو بھی سونا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ لوہا بہرحال لوہا ہوتا ہے، سونا بہرحال سونا ہوتا ہے۔ سونا کیریکٹر والے لوگ اگر لوہے کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ لوہے کی عزت افزائی ہے، یہ لوہا سونے کے برابر نہیں ہو جائے گا۔ روح قالب را کنو ہمراہ شدست، مدت سگہارے سے درگاہ شدست۔ اب یہ جو انسان کی روح ہے اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ روح سونا ہے، جسم لوہا ہے۔ روح جسم کے ساتھ ہو گئی ہے، اسی لیے جسم کو عزت مل رہی ہے، جسم کا بھلا ہو رہا ہے، ورنہ جسم کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے۔ روح کی وجہ سے اس کی عزت ہے، روح کی وجہ سے اس کی زندگی ہے۔ اگر جسم بھی اپنے آپ کو روح کی طرح سمجھنے لگے تو اس کی غلطی ہوگی۔ مدت سگہارے سے درگاہ شدست، ایک وقت تک اگر ایک کتا ایک دربار کی رکھوالی کرتا رہے تو وہ اپنے آپ کو درباری نہیں کہہ سکتا، کتا ہی ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہونے والا کتا ہے۔ میں تو دربار کا محافظ ہوں، میری وجہ سے دربار حفاظت میں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا کتا۔ وہ جائے گا تو دوسرا آئے گا۔ چونکہ رفتن ای جماعت سوئے کو در رکاب شیر با فروشی کو۔ اب کیا ہوا، یہ 3 جانوروں کی جو جماعت ہے یہ پہاڑ پر گئی، ارادے سے شکار کریں گے، شان و شوکت کے ساتھ شیر کے ساتھ اکڑتے ہوئے۔ سامنے سامنے شیر چل رہا ہے، پیچھے شیر تو اپنی چال چلے گا، ظاہر بات ہے، وہ اکیلا بھی چلا تو اپنی چال چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ چلا تو اپنی چال ہی چلتا ہے۔ لیکن ان کو عزت بڑھ گئی نا، لومڑی کی اور بھیڑیے کی عزت بڑھ گئی ہے شیر کے ساتھ آنے سے۔ آج ہم بھی شیر کے ساتھ ہیں، اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں۔ گاوے کوہیو بزو خرگوش زفت، یافتن دو کار ایشاں پیش رفت۔ اب جب انہوں نے شکار شروع کیا تو 3 جانور ان کے شکار میں پکڑے گئے۔ ایک گائے، پہاڑی گائے، گاوے کوہی، کوہ کہتے پہاڑ کو، تو پہاڑی گائے، اور بز بکرا، اور خرگوش زفت، موٹا خرگوش۔ گاوے کوہیو بزو خرگوش زفت، یافتن دو کار ایشاں پیش رفت۔ انہوں نے پکڑ لیا ان 3 جانوروں کو اور ان کا کام نکل گیا، جس مقصد کے تحت گئے تھے ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہر کے باشد در پے شیر حراب، کم نیایت روز و شب اورا کباب۔ اور جو کوئی بھی جنگجو شیر کے ساتھ ہو
اس کے لیے دن اور رات میں کبھی لقمے کی کمی نہیں ہوتی۔ شیر کے ساتھ ہیں اب آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی کہ شکاری پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا۔ وہ کیفیت تھی بھیڑیے اور لومڑی کی، اسی لیے تو اکڑ کے چل رہے تھے۔ جب ہم اکیلے ہوں تو ہم کو شکار کرنے کے لیے دور دور جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کافی تگ و دو کے بعد، محنت مشقت کے بعد کوئی شکار ہاتھ کو آئے گا۔ یہاں شیر کے ساتھ چل رہے تھے، معلوم تھا جاتے ہی شکار مل جانے والا ہے، اور یہ تو صرف ایک مدد کر رہے تھے دو طرف سے جا کر، بس اتنا ہی کام تھا۔ اصل حملہ تو شیر کا ہے، اور شکار تو پکڑا جائے گا شیر کے حملے کی وجہ سے۔ تو ان کو اطمینان تھا ہم شیر کے ساتھ ہیں، تو اب ہم کو شکار کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے گا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ جب کوئی معمولی انسان بھی ہوتا ہے تو بعض چیزیں بڑی بڑی اس کو مل جاتی ہیں۔ بتانا چاہ رہے ہیں وہ خود اکیلے کبھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ بڑوں کے ساتھ رہنے سے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ چوزے کوہ در بیشہ آور دند شاں، کشتہ و مجروح اندر خون شاں۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے کہ جنگل سے وہ شکار کو جو انہوں نے پکڑا تھا لے کر آئے، پہاڑ سے جنگل کی طرف لے کر آئے، اور کافی مردہ اور زخمی، کوئی تو مر گیا تھا اور کوئی بہت بے تکا زخمی تھا، بے تحاشا زخم تھے، خون میں لت پت لتھڑا ہوا وہ شکار تھا، لے کر آئے۔ گرگ و روبارا تمعبود اندراں، کہہ روت قسمت بے عدل خسرواں۔ اب ان میں کیا ہوا کہ بھیڑیے اور لومڑی کی خواہش تھی کہ اب 3 لوگ شکار کے لیے گئے اور 3 شکار ملے، تو تقسیم جو ہے انصاف کی طرح ہونا چاہیے، تینوں کو ایک ایک ملنا چاہیے۔ اب یہ جو ہوتا نا، چوروں میں بھی آپ دیکھیں گے جب یہ ٹیم کے ساتھ جب چوری کرتے ہیں تو ایسی لڑائی لڑتے ہیں بعد میں، مال حاصل ہونے کے بعد کس کو کتنا ملے گا۔ اب یہاں پر بھی ان تینوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا، تینوں نے حملہ کیا ہے اور 3 شکار ملے ہیں، تو تینوں کے ایک شکار ملنا چاہیے۔ عکس تمہیں ہر دوشاں بر شیر زد، شیر دانستاں تماں ہارا سند۔ اب یہ جو ان کے دلوں کے اندر یہ لالچ چل رہا تھا نا لومڑی اور بھیڑیے کے، کہ سب کو ایک شکار ملنا چاہیے، وہ شکار کو جس اسٹائل میں دیکھ رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اب یہاں لالچ پنپ رہا ہے ان کے اندر۔ تو اس کا جو عکس ہے وہ شیر کے دل کے اوپر پڑا، شیر محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ان کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ اس شکار کو برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ تو شیر ان کے لالچوں کے ثبوت کو جان لیا، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر شیر سمجھ گیا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کی نیت خراب ہو رہی ہے۔ اب شیر خود یہ سمجھتا تھا کہ ان کو جو شکار ملا ہے اس کے پیچھے اصل تو میں ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہ لوگ جاتے تو اتنا جلدی کہاں سے شکار پکڑ کے لاتے۔ ہر کے باشد شیر اسرار و امیر، او بداند ہر چے اندیشت ضمیر۔ اور جو شخص بھی، جو انسان بھی اسرار کے میدان میں، رازوں کے میدان میں، باطنی احوال کے میدان میں شیر ہوتا ہے اور سردار ہوتا ہے، وہ سامنے والوں کے دلوں میں چلنے والی باتوں کو پہچان لیتا ہے۔ جو صاحب دل لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب جاؤ تو احتیاط سے جاؤ، وہ پہچان لیتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ ہیں نگہدار اے دل اندیشہ خو، دل ز اندیشہ بدی در پیش او۔ خبردار، اب کہتے ہیں مولانا روم، خبردار، ہوشیار، وسوسوں کی عادت رکھنے والے دل، اپنے آپ کو محفوظ رکھ۔ اس کے سامنے جو دلوں کا حال جاننے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب جا تو برے خیالات کو کنٹرول کرتے ہوئے جا، ورنہ وہ تاڑ لے گا، اس کے اوپر اس کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ بیان کر رہے ہیں جو صاحب دل ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر سامنے والے کے دل کے میں چلنے والے باتوں کے اثرات پڑتے ہیں، اور ہر وقت پڑتے ہیں۔ اب کبھی وہ ظاہر کرتا ہے ایک آدھ بار، اور کبھی میگزیمم بار نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کرتا وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ داند او خرا ہمی رانت خموش، در رخت خندت برائے روئے پوش۔
وہ جانتا ہے سامنے والے کے دل میں کیا کیا چل رہا ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی کام چلاتا ہے خاموش بیٹھ کر، پردہ پوشی کرتا ہے تیرے دل میں چلنے والے خیالات کی، چھپاتا ہے تیرے دل میں چلنے والے خیالات کو، اور تیرے سامنے مسکراتا ہے ایسا جیسا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی جو مسکراہٹ ہے یہ بہت معنی خیز ہوتی ہے، میننگ فل ہوتی ہے۔ وہ صرف مسکراتا ہے، آپ کو دیکھتا جاتا ہے، آپ کے خیالات پڑھتا جاتا ہے اور صرف مسکراتا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو کیا رہا ہے۔ شیر چوں دانست آں وسواس شاں، وا نگفت و داشت آدم پاس شاں۔ شیر کو جب ان دونوں کے وسوسے معلوم ہو گئے تو اس نے بھی ان کے سامنے کھل کر نہیں بتایا، رعایت برتی، ایسے ان کے سامنے ایکٹ کرنے لگا جیسے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیک باخود گفت بنمایم سزا، مر شمارا اے خسیسان گدا۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ان کو اس لالچ کی سزا تو ضرور ملے گی۔ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے کمینوں، فقیروں، میرے شکار کے اوپر، میری وجہ سے ملنے والے شکار کے اوپر اکڑتے ہو اور پھر انصاف کی بات کرتے ہو میرے سامنے آ کر۔ میری وجہ سے ملا ہے تم کو یہ جو کچھ ملا ہے، میں جتنا دے دوں لے لینا۔ تمہاری ارادہ، تمہاری نیت یہ ہونا چاہیے کہ شیر جتنا دے دے ہم لے لیں گے، لیکن یہاں آنے کے بعد تم کہتے ہو کہ 3 ہے، ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، ایسا سوچتے ہو؟ وقت آنے دو، بتاؤں گا میں تم کو انصاف کس کو کہتے ہیں۔ اور ابھی فی الحال کچھ نہیں، بالکل انجان بن کر بیٹھا ہے شیر۔ مر شمارا بس نیامد رائے من، زنتاں ای نست در اعطائے من۔ تمہارے لیے میری رائے کافی نہیں ہوئی، تم نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ چلو شیر صاحب کیا بولتے ہیں دیکھیں گے، اپنے آپ ہی طے کر لیا دل ہی دل میں کہ انصاف کی بات کریں گے، ایک ایک تقسیم کر لیں گے۔ میری بخشش میں تمہارا یہ خیال ہے، جب یہ جو شکار ہوا اصل میں میری بخشش ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھیے، جب آپ ایسے کسی مقام پر آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے اور آپ جائیں گے تو کام بنتا ہی نہیں ہے، ایسے میں آپ کسی کو ساتھ لے کے گئے جن کی وجہ سے آپ کا کام بن گیا، تو آپ کا کام بن گیا، آپ کو جو ملنا تھا مل گیا۔ جب آپ واپس آئے تو جن کی وجہ سے آپ کو کام ملا انہی کے سامنے اکڑتے ہیں آپ۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں یہ جو کچھ تم کو ملا ہے یہ میری بخشش ہے، اور اسی میں تم ایسی بات کرتے ہو۔ اے وجود رائے تاں از رائے من، از عطا ہائے جہاں آرائے من۔ خبردار، تمہاری رائے کا وجود میری رائے سے ہے۔ اب یہ شعر جو ہے ابھی ان لوگوں کے سامنے کچھ بول نہیں رہا ہے، سوچ رہا ہے، جیسے ہم کسی کو دیکھ کے بولتے ہیں نا دل ہی دل میں، ایسا کرتے میرے ساتھ، ٹھیک ہے تم ٹھہرو تو صحیح، میں بتاتا ہوں تم کو۔ اس طرح سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ انداز کی بات کر رہا ہے شعر دل ہی دل میں۔ از عطا ہائے جہاں آرائے من، میری دنیا کو سجانے والی عطاؤں کی وجہ سے ہے۔ جو عطائیں میری دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس سے تم کو حصہ ملا ہے، یہ تمہارا اپنا مقدر یا پھر تمہاری اپنی محنت اور تمہاری اپنی سعیت کا نتیجہ نہیں ہے، میرے صدقے میں تمہارا بھلا ہو گیا ہے، میرے طفیل میں تم کو یہ شکار مل گیا ہے۔ تو ایسے میں تمہارا کام یہ ہے کہ مجھ سے کہیں کہ ہم کو بھی تھوڑا دے دیجئے، ہم بخشش والے ہیں، تم کو دے ہی دیں گے، تمہاری ضرورت کے مطابق تم کو دے ہی دیں گے، تم کو انصاف کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ نقش با نقاش چے اس گالت دیگر، چوں سگالش اوش بخشید و نظر۔ نقش نقاش کو کیا سجھائے گا؟ ایک چیز ہوتی ہے نقش، پینٹنگ یا پھر آپ انگریوڈ جو کام ہوتا نا، نقش ہوتا ہے، تو وہ نقش جو ہے نقاش اتارتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے۔ اب اگر نقش اٹھ کر نقاش کو سمجھائے کہ ایسا نہیں ایسا ڈیزائن کرو، آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل ویسی بات ہے، اس کی سوچ اور نگاہ بھی اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ نقش جو کچھ بول رہا ہے وہ تو نقاشی کا کمال ہے، وہ اٹھ کر نقاش کو کیا سکھا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی آپ جس کی تربیت میں رہ کر کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کو تمیز پیدا ہو گئی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کے بعد آپ نے جس سے سیکھا ہے اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا برا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اصل میں۔
این چنی جن خسیسانہ بے من، مر شمارا بود ننگان زمن۔ مجھ پر ایسے کمینے پن کا گمان تمہارا تھا، یوں سمجھتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کروں گا، تمہارا حق تم کو نہیں دوں گا، مطالبہ کرنا چاہیے۔ جس سے کمینے پن کا گمان ہوتا، ناانصافی کا گمان ہوتا، ان کے ساتھ ایسی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن تمہارا ایسا سوچنا یہ شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے۔ زان نینا باللہ زن سو را، گرن برم سر بود عین خطا۔ ابھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 6۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور منافقات، مشرکین اور مشرکات کے حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بدگمانی رکھتے ہیں۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اسی حوالے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں، ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ را گرن برم سر بود عین خطا۔ خدا کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کا اگر میں سر قلم نہ کروں تو یہ غلطی ہے۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کا سر قلم نہ کروں تو یہ غلطی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا میں ذریعہ ہوں تمہارے رزق میں، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے تمہارے رزق کا، میں نائب ہوں خدا کا تمہارے حق میں، شان رزاقی کا نائب ہوں۔ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ رزق دیا ہے، مجھے سبب بنا کر دیا ہے، تو تم کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے حوالے سے بھی جو بات کہی جاتی ہے وہ یہی ہے، ماں باپ کے ساتھ بڑی آواز میں بات مت کرو، ان کی توہین مت کرو، ان کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، ان کو جھڑکو نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی کے سبب ہیں وہ تمہارے لیے۔ تو ان کا احترام خدا کی شان رزاقیت کا احترام ہے۔ تو جس کے ذریعے سے آپ کو رزق ملتا ہے اس کا ادب کرنا، اس کی سننا بھی رزق دینے والے کے ادب کرنے کی طرح ہے۔ جس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے اس کا ادب کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے ہادی ہونے کی جو شان ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ وارہانم چرخ را از ننگ تاں، تاب مانند در جہاں این داستاں۔ اب میں تمہارے وجود کی جو ذلت ہے اس سے آسمان کو نجات دلاؤں گا۔ ایسا سوچتے ہو؟ زمین پر تمہارا وجود ذلت ہے اور اس ذلت سے میں آسمان کو نجات دلاؤں گا، تاکہ یہ جو قصہ ہے تمہارا یہ آنے والوں کے لیے مثال بنا رہے، پھر آنے والوں میں سے کوئی بھی اس طرح کی ذلیل حرکت نہ کر سکے۔ شیر بائیں فکر میزت خندہ فاش، بر تبسم ہائے شیر ایمن مباش۔ شیر جو ہے اس خیال میں، جو اب اس کے ذہن میں خیالات آ رہے تھے، پہلے ان کے ذہن میں خیالات آئے، اب شیر کے ذہن میں یہ خیالات آنے لگے، تو یہ خیالات جیسے ہی شیر کے ذہن میں پکنے لگے، شیر اپنے میں مسکرانے لگا۔ دیکھیں گے، مسکراتا جاتا تھا اور ان کی طرف دیکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا بتاؤں گا تم کو، مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے۔ تو اس طرح سے وہ سوچتے ہوئے کیا کرتا تھا؟ مسکراتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں بر تبسم ہائے شیر ایمن مباش، شیر کی مسکراہٹوں پر مطمئن مت ہو جاؤ، یہ مت سمجھو کہ وہ ہم کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، وہ ہم سے خوش ہوگا۔ ہر جگہ مسکراہٹ خوشی کا اظہار نہیں ہوتی۔ مال دنیا شد تبسم ہائے حق، کرد مارا مست و مغرور و خلق۔ یہ دنیا کا مال، پیسہ، عزت، دولت، یہ جو اللہ تعالیٰ جو بندوں کو دے دیتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی مسکراہٹیں ہیں ایسی، اور ہم ہیں کہ ان کو لے کر مغرور اور گھمنڈی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ چھپی ہوئی مسکراہٹیں ہیں، یہ دنیا کی عزت، شہرت، یہ چیزیں، اور ہم بڑے خوش ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام سمجھ رہے ہیں۔ بڑا ہم پر تو کرم ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ مال دولت کا نام اگر کرم ہوتا
تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کبھی نہ دیتا؟ فرعون کو اتنی دولت تھوڑی ملتی، مارک زکربرگ اتنا امیر آدمی تھوڑی ہوتا، بل گیٹس اتنا امیر آدمی تھوڑی ہوتا، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھوڑی ہوتا۔ آپ دیکھیں بہت سارے عرب کے کافر بہت بڑے امیر گزرے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں دیکھیں تو گنتی کے کتنے مسلمان نکلتے ہیں، بلکہ ابتدائی لسٹ میں تو آپ کو ایک بھی نام نہیں ملتا ہے۔ تو یہ کیا کرم ہے؟ نہیں، یہ مسکراہٹ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مال دنیا شد تبسم ہائے حق، کرد مارا مست و مغرور و خلق۔ اور یہ ہم کو مست اور مغرور بنا رہی ہے غلط فہمی میں۔ فقر و رنجوری بہشتست اے سند، کہاں تبسم دام خود را برکند۔ اے سردار، اب خطاب کر رہے ہیں سننے والے سے مولانا روم کہ اے سردار، فقیری، مفلسی، بیماری یہ جنت ہے، یہ چیزیں جنت ہے، وہ مسکراہٹ ہے۔ اور یہ جنت اس لیے ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر یہ بیماری اور فقیری، مفلسی آ جاتی ہے تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک وہ چیز ہے جو چہرے پہ مسکراہٹ لا رہی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو چہرے سے مسکراہٹ ختم کر رہی ہے۔ تو چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو رہی ہے ان چیزوں کے دینے کے بعد۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ فقیری اور رنجوری دیتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمدردی میں آتا ہے، اور وہ اچھائی کی علامت ہے۔ گفت شیر گرگ ایرا بخش کن، معدلت را نو کنے گرگے کہن۔ شیر نے کہا اے بھیڑیے اس کو تقسیم کر دے۔ اب دیکھیے امتحان شروع ہو گیا۔ بڑے لوگ ہمیشہ جہاں موقع پڑتا ہے وہ امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب شیر کو پتہ ہے، ان کے ذہنوں کو شیر پڑھ چکا ہے، ان کے ارادوں کو بھانپ چکا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، تینوں جو شکار تھے وہ اس نے بھیڑیے کے حوالے کر کے کہا کہ تو تقسیم کر۔ اب تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ سب کو تقسیم کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، تقسیم کرنے کا کام بھی تو کر، تو جو دے دے گا میں لے لوں گا۔ معدلت را نو کنے گرگے کہن، اے پرانے بھیڑیے انصاف کی رسم کو تازہ کر۔ تو بڑا انصاف کرنے والا ہے، عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر کا ہے نا، تو بڑا ہے، بڑے ہونے کے اعتبار سے تقسیم کرنے کا کام تو ہی کر۔ نائے میمن باش در قسمت گری، تا پیدید آیت کہ تو چہ گوہری۔ تقسیم کرنے میں تو میرا قائم مقام بن جا، میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں، خلیفہ بناتا ہوں، جانشین بناتا ہوں، تو جانشین بن جا اور تو تقسیم کر۔ اور مجھے بھی تو معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کیا صلاحیت ہے۔ اب میں تیری صلاحیت کو پرکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تو لالچ کا پودا زمین سے سر اٹھا چکا ہے، اور جب ایک بار لالچ کا پودا زمین سے سر اٹھا لیتا ہے تو اب وہ بڑھتا جاتا ہے نا۔ تو اب یہ دینے کے بعد ان کا لالچ اور ابھر جائے گا، اب تو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب وہ تقسیم کرے گا بھی تو اس میں اپنا فائدہ سوچے گا نا، کیونکہ ایک تو لالچ ابھر چکا ہے پہلے سے، اس کے اوپر اختیار بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو اگر پہلے سے لالچ ہے اور اس کے اوپر اختیار بھی ہاتھ میں آ جائے تو پھر تو لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ گفت ایشا گاوے وحشی بخش تست، آ بزرگو تو بزرگو زفت و چست۔ اب بھیڑیا بولا کہ اے شیر، اے بادشاہ جنگل کے، یہ جو پہاڑی گائے ہے، وحشی گائے، یہ تجھے دیتا ہوں میں، یہ تو رکھ لے، کیونکہ یہ بڑی بھی ہے اور تیرا پیٹ بھی بڑا ہے، تو تیرے جثے کے حساب سے یہ گائے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گائے کے گوشت سے زیادہ پسند سے جانور خرگوش کا گوشت کھاتے ہیں۔ جانوروں کو گائے کے گوشت سے زیادہ خرگوش کا گوشت پسند ہے، وہ خرگوشوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ جثے کے حساب سے، بلکی ہے نا ہوتا نا شیر، اس کو ڈائٹ زیادہ چاہیے، تو وہ حساب سے اس نے خرگوش اپنے لیے رکھنے کی ٹھان لی اور اس کو گائے دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا بھی ایک ریزن بتا دیا کہ میں آپ کو گائے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا پیٹ بھرے، اس میں زیادہ ہوتا ہے گوشت۔ بز مرا
کہ بز میانہ است و وسط، رو بہا خرگوش بستاں بے غلط۔ بکری میں لے لوں گا کیونکہ درمیانی سائز کی ہے بکری، اور میں بھی ہم تینوں میں درمیانی سائز کا ہوں، میری ڈائٹ بھی درمیانی سائز کی ہے، وہ حساب سے بکری میں لے لیتا ہوں، اور یہ لومڑی خرگوش کی۔ میں سمجھتا ہوں یہی زیادہ بہتر تقسیم ہوگی۔ کس نے کہا یہ؟ بھیڑیے نے۔ شیر گفت ہے گرگ چوں گفتی بے گو، چونکہ من باشم تو گوئی ماو تو۔ شیر نے کہا ارے بھیڑیے کیا بک رہا ہے میرے سامنے؟ تیرا کام تھا جب میں نے تیرے حوالے کیا تھا تقسیم تو کہنا تھا آپ کی مرضی۔ تو تقسیم کر رہا ہے، یہ میرے لیے وہ تیرے لیے، تو ہے کون تقسیم کرنے والا؟ اگرچہ کہ میں نے خود تجھے تقسیم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن تیری سعادت مندی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور کہے کہ نہیں آپ ہی تقسیم کیجئے، آپ جو تقسیم کریں گے ہم کو قبول ہوگا۔ آپ فوری اپنے اختیار کا استعمال کرنے نکل پڑے، اور میں یہ لوں گا، اس کو یہ دیں گے، تو یہ لے لے، ہمارے سامنے ایسی گفتگو۔ چونکہ من باشم تو گوئی ماو تو، میں موجود ہوں اور تو کر رہا ہے، میرا تیرا کر رہا ہے۔ گرگ خود چہ سگ بوت کہ خیش دید، پیش چوں من شیر بے مثل و ندید۔ بھیڑیا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو کتا ہے میری نظر میں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پاس بھیڑیے میں کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، اتنا ہی۔ یہ جو وولف ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کی جو ذات ہے وہ بھی کتوں کی ذات ہوتی ہے، تو یہی کہہ رہا ہے تو کتے کی ذات کا ہے اور میرے سامنے آ کے تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور مجھ جیسے جو بے مثل ہوتے نا، وہ شیروں میں بھی انوکھے ہوتے ہیں، شیروں کی فیملی میں بھی انوکھے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سخی اور فیاض ہوں، اگر میں سخی فیاض نہ ہوتا تو تجھ جیسے کتے کو اپنے ساتھ تھوڑی رکھتا۔ لومڑی جیسی کمینہ فطرت، دھوکے باز سمجھی جانے والی، سب جانتے ہیں نا لومڑی کتنی چالاک ہوتی ہے، دھوکے باز ہوتی ہے، اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ تجھ جیسے کمینے اور گھٹیا مخلوق ہے کتے کی ذات، اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا۔ یہ میرا بڑاپن تھا، ورنہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور مجھ جیسے بے مثل اور فیاض، سخی، دیالو انسان کے سامنے تو آگے بڑھ کے میرا تیرا کر رہا ہے۔ گفت پیش آ اے خرے کو خود خرید، پیش شامت پنجزد اورا درید۔ تو اس نے کہا ارے وہ خود پسند گدھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے۔ جب یہ شیر نے ایک مہلت کے طور پہ یا امتحان کے طور پہ یہ کہا تھا تقسیم کرنے کی بات، کیونکہ وہ پڑھ رہا تھا نا، ان کے دل میں یہ چل رہا ہے۔ گفت پیشا اے خرے کو خود خرید، پیش شامت پنجزد اورا درید۔ تو اب شیر نے کہا اس بھیڑیے سے خطاب کرتے ہوئے، ارے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے گدھے، ذرا میرے پاس تو آ، ذرا میرے سامنے آ۔ وہ سامنے آیا، سامنے آتے اس نے ایک پنجہ اس کے اوپر مارا اور ایک ہی بار میں پھاڑ دیا اس کو۔ چون ندیدش مغز و تدبیرش رشید، در سیاست پوستش اثر کشید۔ جب شیر نے اس میں مغز اور بھلی تدبیر کو نہیں دیکھا، پہلے تو یہ ریڈ کرا شیر کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے بعد اس کو باہر لانے کے لیے جو کچھ اندر چل رہا تھا اس کو باہر لانے کے لیے شیر نے یہ پیشکش کی تم تقسیم کرو۔ جب اس نے تقسیم کر دیا تو اس کی اندر کی بات باہر آ گئی، شیر کو ایک ریزن مل گیا اس کو سزا دینے کا۔ تو چونکہ اس کے اندر جو خراب چیز تھی وہ باہر آ چکی، شیر کا وہ مکمل ہو گیا، اتمام حجت بولتے، اور سزا میں اس کی کھال کھینچ لی۔ گفت چون دیدے منت از خود نبرد، این چنی جاں را بباید زار مرد۔ تو اب شیر نے کہا کہ جب میرا دیدار، میری صحبت، میرے ساتھ رہنا
تیری خودی کو نہیں مٹا سکا. میرے ساتھ رہنے کا مطلب کیا تھا تجھے اپنے ساتھ رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ نہ سمجھے. میری صلاحیت، میری طاقت، میری قابلیت اور میری اعلیٰ نسبی، میری اعلیٰ حسبی، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تیرا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو ایک دم گرا کے رکھ لے. ارے میں اتنے بڑے کے ساتھ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے مگر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے تھا. ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے تجھے تو چاہیے تھا کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے، اپنی ساری قابلیت صلاحیتوں کو ملیامیٹ کر دے. کیونکہ اب تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. کوئی بڑی چیز کے سامنے اگر چھوٹی چیز ہوتی ہے تو اور چھوٹی نظر آتی ہے. ایک چیز جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہوگی تو بڑی نظر آئے گی، جب کوئی بڑی چیز کے ساتھ ہوگی تو وہی چیز چھوٹی نظر آتی ہے. تجھ کو میں نے اپنے ساتھ رکھا اسی لیے تھا تاکہ تیرے اندر وہ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے، میری قابلیت، میری صلاحیتوں کو دیکھ کر تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی میری صحبت، میرا دیدار، میری محبت، میرا قرب تجھے خودی مٹانے میں کامیاب نہیں کر سکا. تو لہٰذا ایسے ذلیل انسان کو مر جانا چاہیے. ای چنی جاں را بباید زار مرد، ایسی جان کو ذلیل ہو کر مر جانا چاہیے. چون گشتی فانی اندر پیش من، فرض آمد مرترا گردن زدن. جب تو میرے سامنے آنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوا، تیرا کام تھا کہ تو میرے سامنے آ کر اپنی ہستی کو میرے اندر فنا کر دے، لیکن تو نے میرے سامنے آنے کے بعد بھی فنا کا جام نہیں چکھا، تو پھر میں تجھے قتل کا جام چکھا دیتا ہوں. وہ ضروری ہے، تجھے قتل کر دینا ضروری ہے. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کے کمال کو، اس کے جلال کو جب جاننے لگتا ہے تو اپنے آپ کو فوراً فنا کر دے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جلال تجھے فنا کر دے گا. فنا تو بہرحال ہونا ہے، یا تو ایسا یا تو ایسا. اگر خود سے فنا ہو جاؤ گے تو فنا کے ساتھ ہی بقا مل جائے گی. حدیث میں کہا گیا نا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے. قدرتی موت، اس سے پہلے تمہاری عشق موت ہو جانا چاہیے، ذات کی موت ہو جانا چاہیے. گرچہ غالب دارم اندر بذل فضل، گاہ گاہے ہم کنم از عدل فضل. اگر عنایت فرمائی کو میں غالب رکھتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ خلوص، محبت اور اپنے جاہ و جلال کو بازو رکھتے ہوئے، بھئی میرے پاس تو جاہ و جلال بھی ہے، غصہ بھی ہے، اپنا مقام و مرتبے کا ایک دبدبہ بھی ہے، میں سب غصے کو، دبدبے کو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے سب پیچھے کر دیتا ہوں، عنایت کا انداز اختیار کرتا ہوں، تمہارے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتا ہوں. یہ کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انصاف کو بھی ترجیح دینا پڑتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا. گاہ گاہے ہم کنم از عدل فضل، کبھی کبھار انصاف کو پرائرٹی دینا پڑتا ہے محبت و خلوص میں. کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں وہاں پر یہ نہیں چلے گا. کل شیء حالک جز وجہ او، چون ہے در وجہ او ہستی مجو. سوائے اس ذات کے، یاد رکھو، کل شیء حالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، جز وجہ او، سوائے اس کے. کل شیء حالک الا وجہ ہے عربی میں، تو آپ نے آدھا عربی رکھا، ضرورت شعری کے تحت آدھا فارسی کر دیا. کل شیء حالک جز وجہ او، بات وہی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کی. چون ہے در وجہ او ہستی مجو، جب تو اس کی ذات میں نہیں سمایا تو پھر ہستی کی امید بھی مت رکھ. اگر تو باقی رہنا چاہتا ہے، اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے فنا سے، اپنے مٹ جانے سے، برباد ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے اندر فنا ہو جا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کل شیء حالک الا وجہہ میں دو حصے ہیں. کل شیء حالک والا ایک ہے، الا وجہہ بیچ میں الا ہے. کلمے میں بھی آپ دیکھیے، کلمہ توحید میں الا ہے، ایک طرف لا الہ ہے اور ادھر اللہ ہے، بیچ میں الا ہے. تو اللہ کے دو سائڈ ہے، ایک لا الہ اور ایک اللہ.
تو ایک سائڈ لا الہ ہے، وہ تو کفر ہے، کوئی خدا نہیں ہے، خدا کے وجود کا انکار، وہ کفر ہے۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو یہ دو کفر اور اللہ کے بیچ میں ایک اللہ لگ گیا ہے، اسی سے تو ایمان بن گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے دو پہلو ہیں، ایک لا الہ اور ایک ہے اللہ۔ اگر آپ اللہ کی طرف فنا ہو جاؤ گے تو باقی ہو جاؤ گے، ورنہ ادھر لا الہ میں ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، لا الہ الا اللہ، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ سبحان اللہ۔ ہر کے اندر وجہ ماں باشد فنا، کل شیء ہالک نبوت جزا۔ جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری ذات میں فنا ہو جائے اور اس کی سزا کل شیء ہالک نہیں ہوتی۔ ہم نے جو کہا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، تو جو اس کی ذات والے حصے میں آ جاتا ہے وہ کل شیء ہالک سے نکل جاتا ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سے نکل جاتا ہے، وہ کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ زاں کے در اللہ او ازلا گزشت، ہر کے در اللہ او فانی نگشت۔ اس لیے کہ وہ اللہ میں ہے، لا سے نکل چکا ہے۔ لا سے شروع ہوا، اللہ کے آگے نکل گیا۔ اب وہ لا الہ والے حصے سے نکل کر الا اللہ والے حصے میں جا چکا ہے، اور جو الا اللہ والے حصے میں چلا جاتا ہے اس کی فنا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کے بر در او منوما میزنت، رد بابستو وہ برلا میتنت۔ جو دروازے پر کھڑے ہو کر میں اور تو کی رٹ لگائے وہ دروازے پر رہ کر بھی مردود ہے، اور لا والے درجے میں اس کا شمار ہے۔ میں، میرا، ہم، ہمارا، میرا، تیرا، یہ چیزیں جب تک چلتی رہیں گی آپ کا شمار لا الہ والے حصے میں رہے گا، الا اللہ والے حصے میں نہیں۔ میں ہٹاؤ، آپ ابتدا سے یہی بات کہہ رہے ہیں، میں ہٹاؤ، میں ہٹاؤ۔ جب تک انسان میں سے نہیں نکلے گا روحانی ترقی کے مدارج اس کو حاصل کبھی نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہی رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ وہ اللہ کے درجے میں ہی رہے گا، اللہ کے درجے سے آگے نہیں نکل سکتا وہ۔ تو لا سے نکل کے الا اللہ میں جانا ہے، اللہ میں جانا ہے تو میں کو، میرے کو نکالنا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک دوست کے دروازے پر جاتا ہے، کھٹکا مارتا ہے، کھٹکا مارے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو یہ باہر سے پکارتا ہے میں ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو چلے جاؤ یہاں سے۔ اب یہ بڑا خاص اشارہ ہے اس واقعے کی، اس حکایت کی طرف، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ چھو حکایت